ہیں کہ فرض کی نماز میں دعا لمبی کر دیتے ہیں امام صاحب، فجر کی نماز میں بہت لمبی کر دیتے ہیں، اور کسی کو جانا ہوتا ہے تو کیا وہ دعا چھوڑ کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ فلاں بستی میں جا کے نماز پڑھائیں۔ وہ بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے عشاء کے اندر، بہت سورہ بقرہ، سورہ مطلب نساء، ایسی لمبی لمبی۔ اور تو جو وہاں کے لوگ تھے وہ صبح کھیتی باڑی کے لیے جاتے تھے، ایک دفعہ اتنی لمبی نماز کر دی کہ ایک شخص نے اپنی نماز توڑی، خود نماز پڑھی اور وہ نکل گیا کیونکہ اس کو صبح اٹھنا بھی تھا۔ یہ جب امام صاحب کو پتہ چلا وہ ناراض ہوئے۔ وہ شخص پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا رسول اللہ یہ بہت لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں کام بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نماز چھوڑ کر چلا گیا تھا، مجھے کام تھا، ورنہ میرے کوئی نفاق وغیرہ کا معاذ اللہ کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر نہیں بلکہ امام صاحب پر ناراض ہوئے، خوب جلال میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم تنفر پیدا کرو، ہلکی نماز پڑھاؤ۔ پھر فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے مدینے کے کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی پیچھے کھڑی اس کی ماں کی قلب کی بے چینی کو محسوس کرتا ہوں اور اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ لمبی لمبی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مختصر اور جامع دعا سے ناراض نہیں ہوگا اور لمبی دعا سے متاثر نہیں ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ کتنی چیخ چلا کر کریں، کوئی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھی دعا مانگے، مختصر ہو، جامع ہو، پولائٹلی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ لمبی لمبی دعا کر کے لوگوں کو متنفر کرنا شرعاً بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور نماز تراویح میں امام کے پیچھے قرات کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے فرض یا واجب کے پیچھے کرنا۔ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہیں ہو سکتی، نہ فرض، نہ واجب، نہ نوافل۔ اب چونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، آپ سے اجازت طلب کریں گے، مجھے اور میری کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتویٰ جاری کرنے سے پہلے، حکم جاری کرنے سے پہلے، کسی کو مسئلہ بتانے سے پہلے صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک کسی نے کہا وہی جاہلانہ قول ہے کہ بھئی جتنا علم ہے اتنا عمل کرو، زیادہ نہ سیکھو، پہلے جو علم ہے اسی پر عمل کر لو، زیادہ علم حاصل کرو گے تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ اب میں آسان سی بات کہتا ہوں کہ ایک یہ سوچ ہے اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ کون سا علم فرض ہے؟ اس کی تشریح میں جو ہمارے علماء نے، اکابرین نے کلام کیا وہی ہے کہ 3 طرح کے علوم سیکھنا فرض ہیں، علم العقائد، علم احکام شرعیہ عملیہ، اور تیسرا گناہوں کی معرفت کا علم۔ اور ان کا بتا دیا اتنی مقدار سیکھنا ضروری ہے، مثلا عقائد میں اتنی مقدار سیکھنا ضروری ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ بدعت میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ احکام شرعیہ عملیہ جو بھی شعبہ ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، اسی طریقے سے اور مطلب جیسے زکوٰۃ لے لیجئے، زکوٰۃ کے اندر بہت سارے مسائل، حج کے بہت سارے مسائل، ان کے بارے میں کم از کم اتنا علم سیکھنا کہ یہ عبادات تقاضائے شریعت کے مطابق کامل اور اغلاط سے محفوظ رکھ کر ادا کی جا سکے۔ پھر تیسرا، اور اسی طرح پھر معاملات، تجارت کر رہے ہیں آپ، کرائے پہ چیز کو لینا دینا، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، شرکت ہے، مداربت ہے، اسی طریقے سے پھر زوجین کے باہم معاملات ہیں، ان تمام یہ معاملات کہلاتے ہیں، ان کا اتنا علم سیکھنا کہ ہر معاملے کو بالکل شریعت کے موافق ادا کر سکیں۔ تیسرا پھر گناہوں کی معرفت، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، یہ تمام سیکھنا، ان کے بارے میں یہ فرض ہے۔ اب یہ نبی کریم کا پیغام ہے، ادھر یہ ان کا پیغام ہے، اس پہ کلام کرتے ہیں تھوڑے سے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک طرف یہ ناقص سوچ ہے کہ جی زیادہ علم نہ سیکھو، بس جتنا علم ہے پہلے اس پہ عمل کرو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور ایک آپ کے نبی کے سٹینڈرڈ بیان فرما رہے ہیں کہ اتنا تو تمہیں سیکھنا ہی پڑے گا، اور جب سیکھو گے تو اتنے پر تو عمل کرنا ہی ہوگا۔ اب ان کی سنیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں۔ میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں اے لیول، او لیول تک تعلیم ہر ایک کو حاصل کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد آپ آگے اپنی اسٹڈی جاری رکھنا چاہیں تو وہ آپ کی ثوابدید پر ہے، لیکن اس سے پہلے نو چوائس، آپ کو سیکھنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ کو ان کے پیرنٹس کو اس پہ سزا دی جائے گی۔ باہر کے ملکوں میں جا کر ہر شخص اس پر مجبور ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، اس اسٹینڈرڈ تک نہیں دے گا گناہگار ہوگا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک شرعی اسٹینڈرڈ ہے کہ سیکھنا ہی پڑے گا، اور جو اس میں قابل عمل باتیں ہوں گی ان پہ لازم عمل کرنا پڑے گا۔ یہ اپنی اگر ہر ایک منطق بنا لے تو آپ خود سوچئے کہ ایک شخص کوئی بات سیکھتا ہی نہیں ہے، صرف ایک آدھ چیز سیکھ کر کہتا ہے بس بھائی جتنا میں نے علم سیکھا میں اس پہ پہلے صحیح طرح عمل کر لوں پھر دوسرا سیکھوں گا۔ آپ خود بتائیے کہ پھر وہ علم کیسے سیکھے گا، اس کو فرض علوم کیسے حاصل ہوں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر شخص کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیں، وہ تھوڑا تھوڑا علم سیکھ کر اپنے جان چھڑاتا رہے اور اس طرح آخرت میں بروز ذمہ ہو جائے۔
لیکن ہماری سوچ اور فکر پر آخرت کے درجات یا اخروی انجام موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سب چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ بھی نہیں فرمایا قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر سرچ کر لو، نو، اہل علم کے پاس جاؤ اور علم سیکھو جو چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہیں، اور لازم سی بات ہے کہ جب معلوم ہوں گی تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوسرے مقام پہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، ان کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق اس میں علماء اور مفتیان کرام ہر زمانے کے شامل ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ اب اس لیے اس طرح کے ناقص سوچے چھوڑ دیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کسی فیکٹری آفس کو جوائن کرنا چاہے اور یہ کہے کہ بھئی بس تھوڑا سا علم سیکھ لو، اپنے اس کے مطابق ہی وہاں کام کریں گے، اس سے زیادہ ورنہ بہت زیادہ کرنا پڑ جائے گا۔ تو اس سے بڑا احمق آدمی اور کون ہوگا؟ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات آفس میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، نیند آ گئی اور غسل واجب ہو گیا، اب وہاں نہ کوئی کپڑے پاک کرنے کا انتظام ہے نہ غسل کرنے کا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قریب ترین کہیں نہ کہیں آپ پانی تلاش کریں اور فوراً سے پیشتر غسل کریں۔ ہم ان چیزوں کو بعض اوقات بہت آسان لے لیتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی سوچ آپ کو دیتا ہوں، فرض کر لیں کہ آفس میں غسل واجب ہو گیا اور کوئی آپ کو آفر کرے کہ ابھی کہیں سے بھی جا کے تم غسل کرو، میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا، تو اس 1,00,000 کے حصول کے لیے اب آپ کا ذہن کتنی تیزی کے ساتھ کام کرے گا، کہاں جاؤں، کیسے کروں، کس سے مانگوں، کس طریقے سے میں غسل کر سکتا ہوں اسی آفس ٹائم کے اندر۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی کریں۔ تو اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا عذر نہیں ہے، آدمی ویسے بھی 50 کاموں کے لیے آفس سے چھٹی لے کے چلا جاتا ہے، آپ چھٹی لیں باقاعدہ، جائیں غسل کر کے فوراً وقت کے اندر نماز کو ادا کریں، لیکن اس طرح نہ کیا جائے۔ فرض کر لیں اب کسی نے کر ہی لیا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کو بالکل یہ نمازیں بعد میں قضا کرنی ہوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں خوب شرمندگی اور ندامت کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی، لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مدرسے میں یہ بہن پڑھتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم وہ مدرسے والے کہتے ہیں کہ حالت حیض میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، خود ہمارے نبی کریم نے سنن مطلب جو سنن کی کتابیں ہیں ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان میں آپ کو روایات مل جائیں گی۔ جب سرکار نے صراحتاً منع کیا تو وہ کون سا مدرسہ ہے جو نبی کریم کے فرمان کو اس طرح ٹال کر بچیوں کو غلط چیز کی ترغیب دے رہا ہے؟ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس مدرسے کے جو پڑھانے والے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو برا نہ مانیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے کہ جو بچیوں کو گناہ گار کر رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان عالی شان کے خلاف جانے کی ترغیب دے رہے ہوں، تو وہاں پر اصلاح کم اور بگاڑ کا اندیشہ زیادہ ہے۔ آپ اس پہ فتویٰ باقاعدہ کسی اچھے دارالعلوم سے لے لیں اور جا کے مدرسے والوں کو دیں کہ خدا کا خوف کریں اور اپنے آپ کو بھی گناہ گار نہ کریں اور بچیوں کو بھی گناہ گار نہ کریں۔ ابھی کچھ آفر کویسچن سے پہلے وہ لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص باوضو ہو اور کسی وجہ سے اپنے مقام ستر کو چھو لے، کوئی مطلب وجہ سے دوا لگانی ہو کوئی جگہ پر، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، اور اسی طرح پوچھا تھا کہ اگر باوضو ہیں اور پھر کیا تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کویسچن کیا تو اسی طرح کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی مفہوم یہ ہے کیونکہ یہ بھی جسم کے اجزاء میں سے ایک جزو ہی ہے، تو جیسے اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو ہاتھ لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نجاست کا خروج تو ہوتا ہے لیکن وہ بعین ہی کوئی نجاست نہیں ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ لگانے سے نہ تو وضو پہ فرق پڑے گا نہ کوئی دوبارہ وضو کرنا واجب ہوگا۔ اچھا ہے، زیب و زینت کہتے ہیں کس نیت سے کریں کہ ثواب ملے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شادی شدہ بہنیں ہیں وہ تو صرف اپنے شوہر کی نیت سے کریں کہ میرا شوہر مجھے دیکھے تو اس کا دل میں خوشی داخل ہو، تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر کنواری بچیاں ہیں وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہیں تو نامحرم کو بالکل نہ دکھائیں، صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سامان دیا ہے، ہم اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے قبول صورت بنایا، خوبصورت بنایا ہے، عام صورت بنایا ہے، لیکن جب میک اپ وغیرہ کرتے ہیں تو خوبصورت بنتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو مزید اچھا کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو محبوب رکھتا ہے، اور یہاں جمال سے مراد ظاہری زیب و زینت بھی شمار کی گئی ہے، تو اس نیت سے اگر کریں تو انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ کہ ایک رشتہ آیا بچی کے لیے، لیکن جن کا آیا ہے وہ رشوت بھی سنا ہے معروف ہیں اس میں اور سود وغیرہ بھی لیتے ہیں، لیکن والدین کو وہ پسند آیا ہے رشتہ، کیا حکم شرع ہوگا؟ پسند تو اس لیے آیا ہوگا نا کہ گاڑی ہے گھر میں، بنگلہ ہے اور نوکر چاکر ہیں، دولت کے ریل پیل ہے، بچی چاہے اس کے ذریعے جہنم تک پہنچ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری بچی عیش کرے گی۔ عیش آپ نے دنیا میں دیکھنا ہے یا یہ آپ کی نیت ہے کہ موت کے وقت بھی عیش کرے، قبر میں بھی عیش کرے، میدان محشر میں بھی عیش کرے اور پھر جنت میں بھی عیش کرے؟ ہمارے مطلب یہ کہ مسلمانوں کی سوچ میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ صرف زندگی تک محدود ہیں، باقی آگے بچے چیخیں چلائیں، عذاب ہو،
ان پہ ازدہے مسلط کیے جائیں، آگے مسلط کی جائیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہماری بچی یہاں عیش کرے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرام کماتے ہیں تو حرام ہی آپ کی بچی کو کھلا کر اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھریں گے، ادھر نہ۔ اس سے اچھا ایک غریب آدمی جو بیچارہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے، اس کے اپنی بچی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان دونوں کی برکت سے انہیں مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن ایسے مقامات پہ رشتے نہ کریں کہ بچی جا کر حرام کھائے اور پھر تباہ ہو۔ تو یہ ہمارا مشورہ ہے اور یہی شریعت کا مطلوب بھی ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیم دیکھیں، شریعت اس سے منع کرے گی تو ایسا رشتہ رد کر دیا جائے گا۔ دیکھیے کہتی ہیں کہ جب نماز میں درود ابراہیمی کے بعد منثور دعائیں پڑھتے ہیں، منقول دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو کیا اپنے کچھ الفاظ اپنے پاس سے اس میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نہ کریں بہتر ہے، کیونکہ جو منقول دعائیں ہیں وہ مختصر سے الفاظ کے اندر ہیں اور لمیٹڈ اس میں الفاظ ہوتے ہیں، اپنے پاس سے اس میں اضافہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں خارج میں کبھی آپ دعا کرنے لگیں تو پھر اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن نمازوں میں اتنے پر ہی اکتفا کریں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوا۔ دیکھیے بچی نے پوچھا کہ اگر کوئی 4 رکعت اشراق اور 4 چاشت پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا ہے کہ 2 کر کے پڑھ لیتا ہے اور دونوں کے اندر یعنی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، ان دونوں میں یہ نیت کر لے اشراق بھی ہے چاشت بھی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے، الگ الگ آپ کو نیت کرنی چاہیے، اس میں نیت کا تداخل صحیح نہیں ہوگا۔ رکھیں کسی نے کہا کہ جن کے والدین زندہ ہوں انہیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ والدین سب سے بڑے اولاد کے لیے والدین سب سے بڑے پیر و مرشد ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، اور مرشد ہر چیز میں راہ دکھائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر عقائد کا معاملہ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صحیح عقائد کیا ہیں۔ احکام شرعیہ عملیہ کا معاملہ ہے، آپ عبادات کے بارے میں ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ معاملات یعنی تجارت، مداربت، انویسٹمنٹ وغیرہ ہے، اس طرح شادی بیاہ کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، حقوق اور فرائض کے اعتبار سے وہ سب اس میں گائیڈ لائن فراہم کرے گا۔ اس طرح گناہوں کی معرفت چاہے ظاہری گناہ ہو باطنی گناہ ہو پیر و مرشد بتائے گا۔ اسی طرح پھر روحانی ترقی کے معاملات ہیں، جو روحانی دنیا ہے وہ سمجھ لیں بالکل ایسی ہے جیسے آپ کو ایک اجنبی جنگل میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے اس جنگل کو پار کر کے دکھاؤ۔ ایک تو ویسی اجنبی جنگل آنکھیں کھول بھی دیتے تو مشکل، اور پٹی باندھ کے چھوڑ دیا جائے، اب یقینی سی بات ہے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ پیر و مرشد جو کامل ہوتا ہے وہ پھر اس جنگل کو پار کروائے گا اور منزل تک پہنچائے گا۔ اب اسی کی روشنی میں آپ غور کر لیں والدین بیچارے پیر و مرشد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو خود اپنے عقائد کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اکثر معاملات یہی ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، ورنہ اپنے والدین سے جو اسلامک بنیادی عقائد ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق عقائد، آسمانی کتابیں، نبوت اور رسالت، نبی اور رسول، آسمانی کتابیں، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، آخرت اور تقدیر، اس کے بارے میں کویسچن کر کے دیکھیں، ہمارے والدین کو اکثر کو نہیں آتے بیچاروں کو۔ اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں پوچھیں، گناہوں کی معرفت کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہوتی ہیں، تو وہ کیسے پیر و مرشد ہو سکتے ہیں؟ پھر روحانی ترقی کے لیے لازم سی بات ہے کہ والدین بیچارے خود اتنے مصروف ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ روحانی معاملات کے اعتبار سے خود ناقص ہوتے ہیں، کیسے رہنمائی فراہم کریں گے؟ تو یہ مطلب یہ کہ باتیں جو ہے نا اس قسم کی باتیں تقریروں میں بہت اچھی لگتی ہیں، زو معنی سے جملے، اور پبلک کو سمجھ میں آ رہا ہی نہیں آ رہا، وہ ان جملوں کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اس قسم کی باتیں تقریروں میں اچھی ہوتی ہیں، یا مطلب ویسے ہی کوئی گھر میں بڑے آ گئے انہوں نے اس طرح کے جملے کہہ دیے، تو یہ متاثر کن جملے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا صرف ظاہر ہمارے ذہن تک آتا ہے۔ حقیقت پر غور کریں تو سامنے والا اس کی حقیقت کے ادراک پانے تک کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ظاہر کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ بٹھا کے پوچھیں کہ بتاؤ والدین بڑے پیر و مرشد ہوتے ہیں، وضاحت کرو کس طرح ہوتا ہے، اب وہ جواب دینے سے قاصر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے صرف ایک جملے کی مطلب جو گہرائی سمجھے بغیر اس کے ظاہری الفاظ کو اختیار کیا اور بیان کرنے والے کے انداز سے متاثر ہو کر آپ نے اس کو لے لیا، لیکن جب اس پہ 2-4 کویسچن ہوں تو آپ وضاحت نہ کر سکے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو کلام کو بھی صحیح طرح نہیں سمجھ سکے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، اس کلام کو اپنے لیے رہنما کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین سے زیادہ، عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں، والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے مخلص کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں عمومی طور پہ میں نے کہا، ورنہ خصوص اگر دیکھیں تو بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنی اولاد کے بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ جو والدین اپنی اولاد کو دینی تربیت نہ دیں، ان کو علم دین نہ سکھائیں، بلکہ اولاد دین کی طرف آنے لگے تو ان کو تشویش پیدا ہو جائے کہ اس پہ جادو ٹونا ہو گیا، ملا بن جائے گا، اور وہ اپنے بچوں کو دینداروں کی صحبت سے روکیں اور صرف دنیا داروں کی صحبت میں لگائیں۔ معذرت کے ساتھ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، برا مان جاتے ہیں، ان بچوں سے اور کسی دشمن، ان بچوں کے لیے اور کسی دشمن کی ضرورت نہیں، یہ کافی ہیں۔ یہ ان کی آخرت ایسے برباد کریں گے، یہ بچہ جب مرے گا اور قبر میں پہنچے گا نا تو پھر اس سے اگر ان والدین کے بارے میں تاثرات معلوم کیے جائیں بہت بھیانک اور خطرناک قسم کے ہوں گے، اور یہ ایسی اولاد میدان محشر میں والدین کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر سکتی ہے کہ جو آپ پر ایک ذمہ داری تھی
وہ ذمہ داری آپ نے دینی لحاظ سے کیوں نہ پوری کی، اور وہ اس کا جواب دینا بالکل نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے خود مخالف ہوتے ہیں، اولاد کے صحیح سلوک نہیں کر سکتے ہیں، وہ پیر و مرشد بننے کی کیا صلاحیت رکھیں گے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لیے کسی کامل پیر کا دامن تھامنا ان چیزوں کی معلومات کے لیے، روحانی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کسی خاتون کی عدت ختم ہو رہی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں قبرستان جانا چاہتی ہوں، کسی نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، گناہ گار ہوں گی، تو وہ کہتی ہیں میں آنے کے بعد توبہ کر لوں گی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایک خیال یہ غلط ہے کہ عدت کے بعد کہیں جانا چاہیے، اس کو لازم سمجھنا۔ جیسے بعض کہتے ہیں کہ جی عدت ختم ہوئی تو بھائی کے گھر جائیں، پہلے وہاں سے جوڑا لے کر واپس آئیں۔ یہ عورتوں نے کمائی کے دھندے بنا رکھے ہیں اپنے پاس سے، مطلب یہ مسائل بنا کر، اور ان کو باقاعدہ خاندانی رسم و رواج بنا کر اپنے بچوں کو اصل دین سے دور کر کے اس طرح کی خرافات میں مبتلا کرنا، یہ اکثر عورتوں کی عادت میں نے شامل دیکھا ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح کی خرافات کو لازم اور ملزوم بنا دینا یہ گناہ شدید ہے، یہ بدعت ہے۔ اس طرح کے معاملات ہرگز نہ کیے جائیں۔ ہاں، مطلب یہ کہ اگر عورت فارغ ہو کے ویسے ہی مطلب جیسے گھر میں رہتے رہتے پریشان ہو جاتی ہے، باپردہ طریقے سے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھائی وغیرہ کے گھر جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن رسم بنانا، اس کو لازم سمجھنا، پھر بھائی سے جوڑا بھی وصول کرنا، یہ سب خرافات غلط ہیں۔ اچھا، ایک تو بات یہ کہ گھر میں رہنا چاہیے، اسی طرح اگر قبرستان جانے کو رسم سمجھے کہ ضروری ہوتا ہے، غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا مطلقاً قبرستان جانا منع نہیں ہے۔ جس نے ان کو مطلقاً یہ کہہ دیا کہ تم قبرستان جاؤ گی تو گناہ گار ہوگی، وہ خود گناہ گار ہے۔ غلط مسئلہ ہرگز نہ بتایا جائے، عورت قبرستان جا سکتی ہے، ہم نے بارہا یہ مسئلہ بتایا، ہاں شرائط کے ساتھ جا سکتی ہے۔ مثلاً اپنے گھر والوں کی اجازت سے نکلے، اگر شادی شدہ ہے تو شوہر سے پوچھ کے، ورنہ جو بھی گھر کے کفیل ہیں ان سے پوچھ کر، ساتھ میں کوئی محرم ہونا چاہیے، باپردہ طریقے سے نکلے، راستہ پرامن ہونا چاہیے، جس سے قبرستان میں پہنچے وہاں پہ مردوں عورتوں کا اختلاط بالکل بھی نہ ہو، وہاں جا کر جزا فضا، رونا پیٹنا چیخنا چلانا یہ نہ ہو، کسی بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں، بس حاضری دیں، قرآن وغیرہ پڑھا اور واپس آ جائیں تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہوگی۔ اگرچہ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا مستحب ہے کہ گھر سے ہی ایصال ثواب کریں، کافی ہے، لیکن اگر کوئی بہن چلی گئی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ عورت اگر قبرستان کے لیے نکلے تو اس پہ لعنت نازل ہوتی ہے، لازم بات ہے اسی عورت کے لیے ہے کہ جو ان قیودات کا لحاظ نہیں کرے گی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر ہزاروں عورتیں حاضر ہوتی ہیں، جنت بقی کے مزارات پر، شہدائے احد کے مزارات پر، اسی طرح مکے کے جنت المعلا قبرستان میں بہت ساری خواتین آتی ہیں، تو ساری کی ساری یہ لعنت کی مستحق ہوں گی۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اگر آپ کہیں ان قبرستانوں کا استثناء ہے، باقی قبرستانوں کا حکم یہ ہے، تو پھر اس پہ دلیل پیش کریں کہ ان کا استثناء کس دلیل سے آپ نے کیا۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ آپ جائیں گی تو گناہ گار ہوں گی، وہ خود گناہ گار ہے، غلط مسئلہ بتایا۔ بس اتنا کہنا چاہیے تھا، نہ جانا آپ کا بہتر ہے، آپ گھر پر رہیں۔ اچھا، اب عورت کا یہ کہنا، یہ سن کر کہ اگر گناہ بھی ہوگا میں آ کے توبہ کر لوں گی، اس پر وہ گناہ گار ہوگی۔ اگرچہ جانا گناہ نہیں تھا، لیکن اتنی جرأت اور دلیری دکھانا کہ گناہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، میں کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گی، یہ گناہ سے نہ ڈرنا ہے۔ گناہ سے نہ ڈرنے کا مطلب اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنا ہے، اسے معمولی حقیر سمجھنا ہے، اس پر وہ گناہ گار ہوں۔ انہیں تو خود سوچنا چاہیے، اگر میری بہن وہ سن رہی ہیں، کہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ایک شخص مر کر یا کوئی بھی جو آپ کا رشتہ دار قبر میں پہنچ گیا، اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جو گناہوں سمیت چلا گیا تو اب توبہ بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی کا اب محتاج ہے کہ آپ اس کو ایصال ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں تو شاید اس کی مغفرت ہو۔ اس سے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ بالکل موت کو فراموش کر کے اور اس طرح کی بے خوفی کا مظاہرہ کرنا کہ جی ٹھیک ہے گناہ ہے تو آ کے توبہ کر لوں گی۔ لگتا ہے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔ شرم کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے عذاب کو حقیر اور معمولی سمجھے، یاد رکھیں یہ بعض اوقات یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے ان بہن کو توبہ کرنی ہوگی۔ تو اپنے گھر سے ایصال ثواب کریں، سب سے بہتر ہے، حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک غزوۃ الہند کے بارے میں کافی لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب معرض وجود میں آئے گا۔ تو اس سلسلے میں چند احادیث میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نسائی کی روایت ہے، 3173 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی خبر دی۔ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا جذبہ بیان کرتے ہیں کہ پس اگر میں اس غزوے کو پالوں تو اس میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دوں گا۔ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں شہیدوں میں سے سب سے افضل ہوں گا۔ وَإِنْ أَرْجِعْ، اور اگر میں واپس آ گیا، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کی حدیث کی اسناد کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، تھوڑا سا راویوں میں تھوڑا سا کمی ہے،
تو ضعیف روایت ہے، لیکن بہرحال خبر ہے، اس کو مقبول مانا جائے گا۔ دوسری روایت ہے 3175 نمبر، اور اس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت میں سے دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے بچائے گا، آزاد رکھے گا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک ان میں سے جماعت وہ ہے جو ہند کا جہاد کرے گی، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ تو ہے، اس کا ثبوت حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ کب ہوگا جہاد؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی نہیں ہے، یہ قرب قیامت کے وقت ہوگا، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ کا نزول ہوگا، جب دجال ظاہر ہوگا، اس وقت کہیں جا کر یہ جو اس وقت جو حملے ہوں گے وہ غزوۃ الہند سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہیں جو حدیث میں آئے ہیں۔ چنانچہ یہ ابو عبداللہ نعیم بن حماد خزاعی، جو سن 228 سن ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الفتن، اس میں حدیثیں جمع کی ہیں۔ اس میں دو حدیثیں اس کے وقت کے بارے میں نشاندہی کرتی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1202۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یغزو قوم من امت الہند، میری امت میں سے ایک قوم ہند کا جہاد کرے گی، اس میں جنگ کرے گی، فیفتح اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انہیں فتح عطا فرمائے گا، حتی یأتوا بملوک الہند مغلولین فی السلاسل، یہاں تک کہ ہند کے جو اس وقت فرما روا ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، جو بادشاہ وغیرہ ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یغفر اللہ لہم ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حملہ کرنے والوں کے لیے، اس لشکر کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ فینصرفون الی الشام، پھر یہ شام کی طرف پھر جائیں گے، متوجہ ہوں گے۔ فیجدون عیسیٰ بن مریم بالشام، پھر یہ عیسیٰ بن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہاں جہاد تمام ہوگا، اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ سب مقید ہوں گے، اور پھر وہ شام کی طرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے 1215، اور یہ موقوفاً روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یبعث ملک فی بیت المقدس جیشا الی الہند، بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہند کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، فیفتحھا، تو وہ اس کو فتح کر لے گا، یعنی لشکر ہند کو فتح کرے گا، ویأخذ کنوزہا، اور یہ اخذ کر لے گا، لے لے گا اس کے تمام خزانے، فیجعلہ حلیۃ لبیت المقدس، تو پھر یہ جو بادشاہ ہوگا یہ ان تمام زیوروں کو، یہ جو کنوز ہوں گے، خزانے، ان کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا۔ فیقدم علیہ بملوک الہند مغلولین، اور پیش کیا جائے گا، پیش کریں گے یہ لشکر والے اس پر، بادشاہ پر، ہند کے جو اس ٹائم کے ملوک یا بادشاہ وغیرہ یا کوئی بھی فرما روا جو ہوں گے، انہیں بندھی ہوئی حالت میں۔ یقیم ذلک الجیش فی الہند، قائم رہے گا یہ لشکر ہند میں ہی، کہا کب تک؟ الی خروج الدجال، دجال کے نکلنے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری زمانے میں قرب قیامت کے وقت ایک حملہ ہوگا، اور اس سے پھر نتیجہ نکلے گا کہ ہند فتح ہوگا، اور پھر یہ لشکر خروج الدجال تک وہیں قیام کرے گا، اور پھر اس سے جہاد کے لیے نکلے گا۔ ایک حدیث اور اسی کتاب کی سماعت فرما لیں، 1236 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وذکر الہند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا لیغزون الہند لکم جیش، ضرور تم میں سے ایک گروہ ہند سے جہاد کرے گا، یفتح اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل، حتیٰ کہ لائیں گے وہ ان کے بادشاہوں کو اس حال میں کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ فینصرفون حین ینصرفون، پس جس وقت یہ پلٹنا چاہیں گے پلٹیں گے۔ فیجدون ابن مریم بالشام، پھر یہ پائیں گے ابن مریم کو شام میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان انا ادرکت تلک الغزوۃ، اگر میں پالوں اس غزوے کو، بعت کل طارف لی و طالد وغزوتها، تو میں اپنا نیا مال ہو یا پرانا سارا کا سارا بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ فَإِذًا فتح اللہ علینا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر فتح عطا فرمائے گا، وانصرفنا فانا ابو ہریرہ المحرر، تو میں پلٹوں گا، پس میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا، یعنی غازی بن کر میں واپس آؤں گا۔
اور فرماتے ہیں کہ یقدم الشامہ، پھر یہ اپنے بارے میں غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ابو ہریرہ شام میں آئے گا، فیجد فیہا عیسی بن مریم، پھر یہ پائے گا اس میں عیسیٰ بن مریم کو۔ اور پھر آخر میں محبت رسول کی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ فلا احرصن ان ادنو منہ، تو میں ہرگز اس بات پر حریص نہیں ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے اپنا قرب عطا فرمائیں۔ فاخبرہ انی قد صحبتک یا رسول اللہ، پس میں ان کو خبر دوں گا کہ میں اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی صحبت اختیار کر چکا ہوں، میں ان کو خبر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحک، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بلکہ آپ نے دہک فرمایا، ہنس دیے سرکار بہت زیادہ۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ قرب قیامت کے وقت جہاد ہوگا، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اور جیسے کہ ہماری صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کا حقیقی عروج کا زمانہ ہوگا کہ جس میں دنیا اسلام چھا جائے گی اور کوئی بھی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد بگاڑ پیدا ہوگا۔ امان کریں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو جتنا چاہے مار سکتے ہیں، جتنا چاہے ڈانٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل لمٹ ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی ممانعت فرمائی ہے، زیادتی کی ممانعت فرمائی ہے، آخرت میں ظلم پر حساب و کتاب کا بیان کیا ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اگر ماں باپ کسی بہت چھوٹی سی غلطی پر بچوں کو زیادہ ڈانٹ رہے ہیں اور یا مار رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے، اس پر ان کی آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ غصہ آیا، وہ اتنا زیادہ مارنا مقصود نہیں تھا لیکن زیادہ ہو گیا اچانک، یا زیادہ مطلب ڈانٹ ہو گئی، بچے نے زیادہ اس کا اثر قبول کر لیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو نادانستہ طور پر ہو، توجہ نہ رہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن قصداً ارادتاً، مثلا بچے کی چھوٹی سی خطا ہے، اب اسے ڈانٹے جا رہے ہیں، اس کی دل آزاری، سب کے سامنے اس کو مطلب برا بھلا کہنا، اور پھر مارنا پیٹنا، اور یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا۔ سب کہہ رہے ہیں بس چھوڑو، چھوٹی سی تو بات تھی، نہیں کیسے ایسے ہو گیا، اور یہ وہ۔ اس طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد ایک معاذ اللہ جانوروں کی مثل ہو گئی ہے، اب اسے جتنا چاہے مارو، جتنا چاہے ڈانٹو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کچھ ان کو زبان سے سکھاتے ہیں اور کچھ اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں۔ اس طرح کے جب اعمال ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو بچے بھی یقینی سی بات ہے اپنی ازدواجی زندگی میں اسی چیز کو اختیار کریں گے کہ جب وہ شوہر بنے گا، جب وہ باپ بنے گا، یا بچی بیوی بنے گی یا ماں بنے گی، تو وہ بھی پھر اسی طریقے سے رویہ اختیار کرے گی۔ اس پر ہمیں ضرور توجہ رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقے کا گوشت کسی کے سر پہ اس طرح وار کر گھما کر کووں کو کھلا دیا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوے اور چیل جو ہیں ان کو فواسق قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو تو مارنے کا حکم ہے، ان کو کھلانے پلانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے ایک الگ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں چیلوں کو کھلائیں گے، کووں کو کھلائیں گے تو بڑی برکتیں نازل ہوں گی، حالانکہ ان کو تو ممانعات ہیں، ان کو تو مارنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال اب ہمارے یہاں رواج پا گیا ہے۔ دوسرا، یہ سر سے گھمانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ہم نے کہیں حدیث میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے سر پہ گھما کے کچھ کرنے کا حکم دیا ہو۔ نیت کر لیں کہ بھئی یہ صدقہ دے رہے ہیں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بلائیں دور فرمائے، ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ لیکن بہرحال اس کو میں ناجائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عادت لوگوں میں رائج ہو گئی ہو اس کو روکا بھی نہ جائے، کیونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سر پہ گھمائیں نہیں اور ویسی صدقہ کر دیں یا کتے بلی کو ڈال دیں، اور کوئی کہے کہ یار دیکھو تم نے سر پہ نہیں گھمایا نا، اب اثر نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے بالکل۔ گھمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، لیکن نہ گھمائیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات، اچھے اثرات حاصل ہی نہیں ہوں گے، یہ بالکل جہالت ہوگی۔ تو اور بہتر یہ ہوتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنا گوشت فلاں کو دے دو، یہ بکرے کر دو اور فلاں کر دو، کسی غریب آدمی کو تلاش کریں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کریں، یہ بہترین اور افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے یہ افضل ترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم مطلب یہ کہ مختلف چیزوں پر بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اتنی رائج ہو گئی ہیں کہ اب قرآن و حدیث ہم پر اثر نہیں کرتا ہے، وہ باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اتنی جلدی ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم ان رسم و رواج کو ایسا اپنے گھروں میں مضبوطی کے ساتھ رائج کر دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن و حدیث بھی سنائے تو معاذ اللہ تعلیم قرآن و حدیث اتنی سی لگے گی اور یہ باتیں اتنی بڑی لگیں گی۔ ان کا قرآن و حدیث کی تلقین کرنے والے کا مذاق اڑا دیں گے لیکن ان کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔ تو مقتدر جمعہ ادا کریں۔
ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی کے دانت یا سر میں درد ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے 2 نوافل پڑھے جائیں تو یہ درد دور ہو جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ اب خود ساختہ چیزیں ہیں، اپنے پاس سے بنا کے لوگوں کے اندر رائج کر کے اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں۔ یہ دانت کے درد کا شاید اس لیے کہا ہوگا کہ وہ واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارکہ شہید ہوا تو ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ سرکار کا دانت شریف شہید ہوا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں، انہوں نے ایک دانت توڑ دیا، پھر سوچا پتہ نہیں یہ والا تھا یہ والا تھا دوسرا بھی، اس طرح سارے منہ کے دانت توڑ دیے، تو شاید اس نسبت سے کہا ہو کہ دانت میں درد ہو رہا ہے تو ایسے قرنی کے نام کے 2 رکعت نوافل پڑھ لو۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے، من گھڑت واقعہ، جھوٹا واقعہ ہے، اور عقلاً اور شرعاً دونوں طریقے سے اس واقعے کا انکار واجب ہے۔ عقلاً اس لیے کہ کوئی کتنا ہی عشق میں مبتلا ہو، ایک اینٹ مارے اپنے دانت کے اوپر تو سارا عشق ہوا ہو جائے گا، چاہے جائے کہ اپنے پورے دانت توڑ دے، ایسا کوئی عاشق نہیں ہوتا کہ وہ اتنے عالم وجد میں ہو کہ وہ دانت توڑتا چلا جائے اور تکلیف کا احساس ہی نہ ہو۔ اور سب سے حساس چیز ہوتی ہے دانت ٹوٹتا ہے، جب یہ اسکیلنگ وغیرہ آپ کروا رہے ہو تو آپ دیکھیں کہ دماغ تک چوٹ پہنچ جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، بالکل جھوٹا غلط ہے، اس کو تو بنیادی نہ بنائیں۔ تو یہ عقلاً بھی بنا اور شرعاً اس لیے کہ اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کی محبت میں اپنے دانت توڑ دو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچانا تو حرام ہوتا ہے۔ اور ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تابعی کے لیے اسے گناہ کی نسبت کرنا یہ عشق اور محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو ایسا کریں گے کہ ایک تابعی کی طرف گناہ کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی بے سروپا باتوں میں وہی پڑتا ہے جس نے دین کی بیسکس نہیں سیکھے ہوتے۔ میں اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را علم دین سیکھیں۔ ہمارے بھائی بہن علم دین سیکھنے میں سستی کرتے ہیں، پھر اس قسم کی کوئی پوسٹ، کوئی میسیج، کوئی ایسی اڑتی پھڑتی افواہ اپنے کانوں تک پہنچتی ہے، ذہن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم شرع جو دفاع کرتی ہے، پروٹیکشن کرتی ہے اور اس قسم کی فضولیات کو دفع کرتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان پھر ہم جیسے لوگوں کے پاس بھیج دیں گے پوسٹ بھیجیں گے فلاں چیز، اچھا بعض تو کچھ لکھتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی نہیں کرنی، بھیج دیا۔ اب میں کبھی کبھار ویسے تو میں اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہی کہتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے، پھر جواب میں لکھتے اسی لیے تو آپ کو بھیجا تھا تاکہ آپ اصلاح کر دیں۔ ارے آپ نے تو لکھا ہی نہیں تھا کہ اصلاح کر دیں، آپ نے تو سیدھا مجھے بھیج دیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی طرف نہ جایا کریں، پہلے کسی سے اچھی طرح اب پہلے علم ہی سیکھ لیں، سب سے بہتر چیز ہے، جو بیسکس ہیں وہ سیکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری خرافات سے بچیں گے، اور ورنہ پھر جیسے بھی آپ نے پوچھ لیا اس طرح کسی عالم سے پوچھیں تاکہ آپ اس طرح کے بے وقوفانہ کاموں سے بچیں۔ دانت میں درد ہے، سر میں درد ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پھیر لیں یا کسی سے دم کروا لیں، کسی اپنے محرم سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ حدیثوں کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ ایک کام کریں۔ بچی نے کہا کہ بعض اوقات گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہ سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہتے ہیں، اگر عورت پیچھے بھی ہٹ جائے تو وہ آگے بڑھ کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ اور وہ نامحرم ہوتے ہیں۔ دیکھیں نامحرم کا سر پر ہاتھ پھیرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی خاندان میں یہ رواج ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر ان کو منع کریں گے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، اور عمومی طور پر جو کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو جب ایسی بچیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں تو ایک موٹی چادر اپنے سر پر لیں، کافی آگے تک رکھیں اور پھر وہ سر آگے کریں۔ موٹی چادر پہ اگر وہ ہاتھ پھیریں گے تو اس میں حرج نہیں ہے، سر پہ ہاتھ پھروا لے، لیکن باریک دوپٹہ یا ویسی سری بالکل دوپٹہ ہی نہ ہو، پھر نامحرم ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا اور بچی بھی گناہ گار ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات غسل کر لیا جاتا ہے تو آنکھوں کے کونوں میں اور ناخنوں کے اندر کچھ دیکھتے ہیں میل وغیرہ رہ گیا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اتنی چیزیں معاف ہوتی ہیں، جو لگاتار سرما لگانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے جو یہ کویوں میں تھوڑا بہت جرم رہ جاتا ہے سرمے کا معاف ہوگا، ایسی ناخنوں کا میل معاف رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو چھڑانے میں بڑا حرج ہے اور ان کی احتیاط میں بہت حرج ہے۔ غسل کمپلیٹ ہو جائے گا پھر بھی بہت اچھا ہے کہ اگر آنکھوں کا میل نظر آئے اس کو ہٹا کر اور ایک دفعہ پانی میں بہا لے، لیکن سابقہ غسل بالکل ہو گیا اور اس سے اگر نمازیں پڑھی ہیں تو نماز بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گی۔ ایسے انہوں نے کہا اگر دانتوں میں ذرات پھنسے رہ جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ بہت ہی معمولی سے ذرات کہ اگر وہ تھوک کے ساتھ مل کے حلق میں اترے تو پتہ بھی نہ چلیں، یہ معاف ہی ہوتے ہیں، اگرچہ بہت بہتر ہے کہ پہلے گرم پانی سے نیم گرم پانی سے کلی کر لی جائے تاکہ یہ چیزیں بھی نکل جائیں۔ ہاں اگر ہڈی پھنسی ہوئی ہے، آپ نے بوٹی چبائی تھی، زیادہ گوشت پھنسا ہوا ہے، یا ٹافی چبائی تھی وہ داڑھوں کے اندر جا کے پورے ایک تہ بن گئی ہے، اس کو ہٹانا ضروری ہے، اس کو پہلے چیک کر لیا کریں۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت ہے، یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں یا اپنی ذات پر ہم اگر خرچ کرتے ہیں کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ بہت ثواب ہے، بالکل ثواب ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس خرچ کرنے میں اگر کیا صدقے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ نو، کوئی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ گھر والوں پہ جو خرچ کرتے ہیں نبی کریم نے سب سے افضل صدقہ اس کو قرار دیا، سب سے افضل صدقہ، اور اپنی ذات پر حلال خرچ کریں، صدقے کی نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ کو ثواب انشاءاللہ صدقے کا ہی ملتا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں اگر سرپرست گھر پہ خرچ کرے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ یہ جیسے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں،
ان کو بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیں جو خرچ کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ سرپرست کا تو ذکر سرکار نے کیا ہے، ورنہ جو بھی خرچ کرے گا دوسرے کو اپنی ذات سے اپنے مال سے فائدہ پہنچائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہمارے لیے جنگ کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی عوام الناس کے اعتبار سے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے، میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر مختصر سن یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کسی اسلامک ملک پر کوئی حملہ کر دیتا ہے، دشمن حملہ کرے، تو اس وقت ہر شخص پر اس جنگ میں شریک ہو جانا فرض ہوتا ہے۔ یعنی اب لڑائی کرنا، جنگ کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ اس میں عورتیں، بوڑھے، بچے اور یعنی جو تھوڑا سا سمجھدار بچے ہیں اور پھر ینگسٹر جتنے بھی عوام الناس، فوج تو ہماری ہے ہی فرنٹ پہ، سب کو ساتھ مل کر اور یہ جنگ کرنی ہوگی، اور اس جنگ سے جو فرار ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ حدیثیں کہتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ سے سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کل جنگیں ویسی نہیں ہوتی کہ آمنے سامنے لڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ اور جوش کا مظاہرہ کیا جائے، جذبے کا مظاہرہ، اور مخالفین پہ غالب ہوا جائے۔ اب تو جہاز آ کے بم مارتے ہیں، دور سے حملے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً اس میں جو باطنی بہادری ہے اس کا بہت کم دخل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں اگر خدا نخواستہ ملکوں میں فوجیں داخل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جو آمنے سامنے دو بدو جنگ ہوتی ہے اس میں پھر قوت ایمانی درکار ہوتی ہے، جوش ایمانی درکار ہوتا ہے، اور مسلمان اس میں کسی لحاظ سے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا جائے پیچھے نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو ہم پاک فوج کے ساتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں رہیں گے۔ پاک فوج کے ساتھ رہیے، پاک فوج کو حوصلہ فراہم کریں۔ سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پر میں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ ہرگز چیز نہ ڈالیں، اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے ہماری فوج کی یا ہمارے ملک کی بدنامی ہو۔ ہر ایسا کام کریں جس سے ہمارے فوج کا وقار بلند ہو، ہمارے ملک کا وقار بلند ہو۔ ہماری فوج کا وقار بلند ہوگا، ہمارا وقار بلند ہوگا، ہمارے ملک کا وقار بڑھے گا، یہ ہمارا وقار بڑھے گا۔ ایسی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے، بلکہ اپنی ٹیم ورک کریں۔ اگر کوئی ہمارے ملک پر سوشل میڈیا کے راستے سے حملہ آور ہوتا ہے تو ہم سیسا پلائی دیوار بنیں، اور اس محاذ پر اپنے فوج کا ساتھ دیتے ہوئے اچھے انداز سے اپنے ملک کا دفاع کریں، اور پورے ورلڈ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اچھا پیغام پہنچائیں کہ اگر موازنہ کیا جائے تو ہر ایک کی زبان پر یہ ہو کہ پاکستانی قوم سب سے بیسٹ قوم ہے، اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور مخالفین کا جواب دینے کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، اس پیغام کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہر چیز کے اندر مالی لحاظ سے کوئی خرچہ کرنا پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے، اور روحانی قربانیاں دینی پڑے، ہم اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اچھی سوچ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کے ساتھ تھام لینا ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ کی طرف دستی کا گوشت بڑھایا گیا، اور آپ کو یہ گوشت پسند تھا تو آپ اسے نوچ کر کھانے لگے، یعنی دانتوں سے جیسے نوچ کر تناول فرمانے لگے۔ تو یہ اس میں تو ضمناً ایک بات ہے وہ لے لیتے ہیں کہ گوشت کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، خصوصاً بکری کا، کیونکہ نرم گوشت ہوتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، یعنی ہضم کے اعتبار سے آسان ہوتا ہے، اور اس میں توانائی بھی ہوتی ہے۔ خصوصاً جو سامنے کی دستی ہوتی ہے، اگلے دو پیر ہوتے ہیں، اس کا گوشت زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوشت کھانا یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اور سنت رہی ہے، اور اس میں کوئی عیب کا پہلو نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین ہے، مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، اگر وہ کسی تقریب میں گوشت کھا رہے ہوں تو اشارہ کیا جاتا ہے دیکھو یہ گوشت کھا رہے ہیں، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی بزرگی کی علامت یہ ہے کہ وہ ساری زندگی گوشت کو ہاتھ نہ لگائے، سبزی کھائے، دال کھائے تو کہیں گے کہ بھئی نفس کو مار رہے ہیں۔ حالانکہ گوشت کھانے میں نفس کی اطاعت کا کوئی پہلو نہیں ہے، نہ چھوڑنے میں کوئی نفس کشی پوشیدہ ہے، یعنی اس میں یہ کوئی اس کے علامات نہیں ہیں۔ ایک انسان دال کھاتا ہے اور بالفرض وہ صرف ریاکارانہ طور پہ کھا رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو نہ گوشت کھاتے دیکھا نہ سبزی، بس دال کھاتے رہتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس میں کوئی نفس کو مغلوب کرنے کا پہلو ہے؟ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ریاکاری ہے، اداکاری ہے، دوسروں کو متاثر کرنا، اور اس کے لیے جبر اختیار کیا جا رہا ہے کہ چلو اگر توانائی نہیں پہنچے گی پیٹ میں تو کم از کم لوگوں میں جھوٹی عزت تو حاصل ہوگی، ایک وقار تو حاصل ہوگا، بزرگی تو بنے گی۔ اور پھر ایسے لوگوں کو اکثر دیکھا کہ لوگوں کے سامنے دال اور تنہائی میں جا کے بڑے بڑے مال کھاتے ہیں، تو ایسی اداکاری کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی گوشت کھا رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نفس مغلوب ہے،
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا معروف ہے کہ وہ بڑھیا نے جو اپنا بچہ آپ کی صحبت میں بھیجا تو کہ جس کی تربیت کر دیں، تو کچھ عرصے بعد آئی تو دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں جو کی روٹی ہے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغا کھا رہے ہیں۔ تو ماں تھیں، کہنے لگی واہ شیخ آپ خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو آپ جو کی روٹی کھلا رہے ہیں، اس کی حالت تو دیکھیں۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے جو مرغا کھایا ہوا رکھا ہوا تھا، ہڈیاں وغیرہ تھیں صرف، اس کو فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو دیکھتے دیکھتے وہ جیتا جاگتا مرغا بن گیا۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا تو گوشت بھی کھائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گوشت کھانا، کوئی دنیا کی نعمتوں سے، جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہوتا، منافی نہیں ہوتا۔ کاش یہ لوگ سمجھیں اور ذہن بنائیں۔ آپ کے سامنے کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور ایسے ہی بس آ کے بابا بیٹھ جائے اور کھانے پینے میں بڑی احتیاطیں کرتا ہوا نظر آئے، اور نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، گالیاں وہ بکتا ہے، اور نہ غسل کے مسائل پتہ، نہ کسی چیز کے، لیکن ہم اس سے بزرگی فوراً عطا کر دیتے ہیں اور لیبل لگا دیتے ہیں اس پہ بزرگ ہونے کا، اس لیے کہ جی ہمارے سامنے کبھی گوشت نہیں کھایا، اچھی چیزیں نہیں کھاتے، منع کر دیتے ہیں۔ بھائی ان چیزوں کا بزرگی سے کیا تعلق ہوا؟ اصل تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کھائیں پئیں، اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا، لیکن نفس کی اطاعت نہ کریں، نفس کی غلامی نہ کریں، نافرمانی میں اس کا کہنا نہ مانیں، شیطان کی بات نہ مانیں، فرائض واجبات سنن موقدہ پورے کریں، حرام مکروہ تحریمی اطاعت سے بچتے رہیں۔ یہ میں نے اس کی پوری تفصیل کئی دفعہ آپ کو عرض کی ہے، تو آپ بزرگ ہیں۔ تو بہرحال عوامی سوچ اپنی ہوتی ہے، تو وہ اس حدیث سے سبق حاصل کریں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں گئے ہیں اور بکرا کھایا ہے، اور باقاعدہ نوش کے لکھا ہے کہ کھایا ہے آپ نے، اچھی طریقے سے رغبت سے آپ تناول فرما رہے ہیں۔ پھر کہ اب جو مؤذن جو کچھ کہے اس کا جواب دینا یہ دو طرح ہوتا ہے، ایک قولی جواب ہوتا ہے اور ایک فعلی جواب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جیسے وہ کہے تم بھی ایسا کہو، تو علماء اسلام نے جو جمہور ہیں وہ اسی طرف ہیں اور محققین اسی طرف ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ آپ زبان سے جواب دیں، لیکن یہ مستحب ہے، کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ آپ قولی جواب اور فعلی جواب دیں، یعنی جب مؤذن اذان دے دے تو فعلی طور پہ اس کا جواب دینا واجب ہے، اور فعلی یا عملی جواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جماعت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کوئی حکم کا لفظ ارشاد فرمائیں، حکم کا صیغہ بیان کرتے ہیں، تو 25 معانی کا احتمال رکھتا ہے، اس میں سے ایک وجوب ہے اور باقی 24 دیگر معانی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان معانی کی تعیین علماء اسلام پر موقوف ہوتی ہے، علماء لغت پر موقوف ہوتی ہے، وہ غور و تفکر کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ امر کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا تو تم شکار کرو۔ تو اب یہ امر کا صیغہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے حاجی، عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور جوان سب کے سب جیسی حج کر کے چکے ہیں تو ہاتھ میں گنے لے کر یا تلواریں اور نیزے لے کر شکار کرنے نکل جائیں۔ تو وجوب کا معنی تو یہ ہوگا، وجوب کا معنی مفہوم یہاں سے لے لیا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک اجازت دی جا رہی ہے، اور وہ پہلے دور کے اعتبار سے، کیونکہ اس وقت جانور بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تو ایک مطلب حلت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ بھئی تمہارے لیے حالت احرام میں شکار منع تھا، لیکن جب حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو اب تمہیں اجازت ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو، کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے، اجازت کا بیان ہے بس۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث میں امر بارہا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن یہ تعیین عوام کے سپرد نہیں کی گئی، علماء کے سپرد۔ اور علماء میں اگر اختلاف ہو جائے، کچھ کہیں وجوب کے لیے ہے، کچھ کہیں وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے، یعنی صرف فضیلت کے بیان کے لیے ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرف بڑے محققین علماء ہیں اور زیادہ تعداد جس طرف ہے وہ حکم ہوگا۔ تو اس لیے زیادہ تعداد اسی طرف ہے کہ جو اذان کے قولی جواب کو فقط مستحب کہتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے زمانے طالب علمی میں ہی اس پر کافی تحقیق کی تھی، اور بہت ساری کتابوں سے میں نے مواد نکال کے ایک رسالہ مرتب کیا تھا کہ اذان کا جواب دینا کیسا، اور اس میں یہ ثابت کیا تھا، اور یہ ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے کہ اذان کا قولی جواب مستحب ہے، یعنی آپ اذان کا جواب دیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں دیں گے گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں فعلی جواب یعنی جماعت کے لیے حاضر ہونا واجب ہے۔ اذان کے جواب پر میں نے ایک حدیث پاک آپ کو ذکر کی تھی جو بخاری میں نہیں مسلم شریف وغیرہ میں ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اذان کے بارے میں بیان فرمایا کہ مؤذن جب یہ کہے تم بھی یہ کہو، تو آخر میں فرمایا کہ جو اس طرح پورا جواب دے دے گا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اذان کا جواب دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دخول جنت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
اس لیے ہماری گزارش ہے کہ جو بھی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں وہ خود بھی اور دیگر مسلمان بھائیوں بہنوں کا ذہن بنائیں کہ جب اذان ہو تو جیسے جیسے مؤذن کہتا جائے اس کو دہراتے جائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہاں پہنچے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن حی علی الصلاح کہے تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ کیوں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیا ہے؟ ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لا حول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بڑا عجیب و غریب معنی ہے اور شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول پڑھتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ کوئی معاذ اللہ کوئی غلط مفہوم نہیں ہے. اس کا معنی ہے لا حول گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے ولا قوہ اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے الا باللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے. یعنی یہ لفظی ترجمہ ہے. بامحاورہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ کسی میں گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے. کتنا خوبصورت مفہوم ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے نہ کوئی کسی نیکی کا ارتکاب کر سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہی دہرا دیتے حی علی الصلاح ہم بھی کہتے ہیں حی علی الصلاح, مؤذن کہ حی علی الفلاح ہم بھی کہیں حی علی الفلاح. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا جواب جو فقہا نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح یہ ہے دعوت. حی علی الصلاح کے مطلب آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف. تو جب کوئی ہمیں دعوت دے اگر ہم وہی الفاظ دوبارہ دہرا دیں تو یہ ایک مذاق کی سی صورت بن جاتی ہے, مزاح کی سی صورت بن جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب تصور نہ فرمایا کہ ایک مذاق اور مزاح کی سی صورت اذان کے دوران بنے. یوں سمجھ لیں مثال کے طور پہ کوئی آپ کو کہے جی کل میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں میرے گھر پر آئیں, آپ جواب میں کہیں کل میں دعوت کر رہا ہوں میرے گھر پر آئیں, بھئی وہاں ولیمہ ہے کل آئیے گا, اور آپ جواب میں کہیں ولیمہ ہے کل آئیے گا. تو یوں دہرانے سے ایک مذاق کی سی صورت بن جاتی ہے کہ وہ دعوت دے رہا آپ دعوت کے الفاظ کو دہرا دیں. تو دعوت جب کسی کی ہم قبول کرتے ہیں تو ہم کچھ اور الفاظ اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اگر بعین ہی وہی الفاظ ذکر کر دیں تو ایک مذاق کی سی اور مزاح کی سی صورت بنتی ہے. تو یہ صورتاً مذاق صورتاً جو مزاح کی مطلب مزاح یہاں نظر آ رہا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. لہٰذا اگر مؤذن یوں کہتا ہے حی علی الصلاح اور ہم بھی جواب میں کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف, ہم کیا کہہ رہے ہیں آؤ نماز کی طرف. یعنی وہ ہمیں بلا رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں آؤ نماز کی طرف. وہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف, ہم جواب میں کہیں حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف. تو وہ تو بھلائی کی طرف نماز کے لیے بلا رہا ہے, ہم کس طرف بلائیں گے؟ لازم سی بات ہے کہ ایک مذاق کی سی صورت بن جائے گی. اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں کہ جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے. اور یہاں ذکر نہیں ہے صبح کی اذان میں جسے وہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, کہ الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے. تو اس کے جواب میں یوں کہہ دیں صدقتا و بررتا, کم از کم اتنا کہہ دیں صدقتا, صاد ہے پھر دال ہے پھر موٹا قوف ہے تا ہے, صدقتا و بررتا با را تا بررتا. اس کا معنی صدقتا تو نے سچ کہا, و بررتا اور تو نے نیکی کی بات کہی. تو یوں ہم کہیں گے صدقتا و بررتا, صدقتا و بررتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں اب اذان کا جواب دینا کوئی پرابلم نہیں ہے. جو مؤذن کہتا جائے جیسے وہ کہیں اللہ اکبر آپ بھی کہہ دیں اللہ اکبر, سب دہراتے جائیں. بس جب وہ پہنچے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ تو جواب میں کہہ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ. دونوں کے جواب میں جب اذان کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے بروز قیامت ہم میں سے بہت سو پر انکشاف ہو کہ یہ جو آپ نے فلاں وقت اذان کا جواب دیا تھا وہ آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بن چکا تھا اور آپ اسی کے سبب جنت میں چلے جائیں. اس لیے اگر ابھی تک کوئی بھائی یا بہن اذان کا جواب نہیں دیتے تھے اب عادت بنا لیں کہ جب بھی اذان ہو آپ جواب دیں. بعض اوقات سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ بہرحال وہ شخص جس کے سر کو پتھر سے کچلا جاتا تھا یہ وہ شخص تھا جو قرآن کو حاصل کرتا اور پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. تو اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ یہ عذاب قبر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تاکہ آپ امت کو پہلے سے ہوشیار کر دیں. لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا, اگر پتہ ہوتا تو پھر ہم ایسا کر لیتے, ہمیں تو یہ بتایا نہیں گیا کہ اس کی کیا سزا تھی, اگر ہمیں سزا بیان ہو جاتی نا تو پھر دیکھیں ہم کس طریقے سے کرتے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی دونوں چیزوں کا بیان کیا ہے, افعال کے کرنے پر
ثواب اور انعامات کا ذکر بھی کر دیا اور ان کے چھوڑنے پر عذابات اور وعیدیں بھی بیان فرما دی ہیں تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر نہ رہ جائے. تو اب یہ جو دوسرا حصہ تھا اس پر میرا کلام چل رہا تھا کہ جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، اس میں عشاء بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عشاء پڑھے بغیر سو گئے اور پھر وہ قضا ہی ہو گئی، اور یا فجر بھی ہو سکتی ہے کہ فجر میں انسان سوتا رہے. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کے عادی ہوتے ہیں، فجر میں سوتے رہ گئے تو صبح اٹھ کے ندامت شرمندگی ہوتی ہے، لیکن بعض اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، ایسی عادت میں یہ شامل ہو جاتا ہے کہ پورا کا پورا گھر سو رہا ہوتا ہے، اٹھ کے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو صبح اٹھنے کے بعد اظہار ندامت کرے کہ اوہ آج تو فجر نکل گئی یار، بڑا افسوس ہوا. نہیں، ہمیں ان پہ افسوس نہیں ہوتا، ہمیں 50 روپے گرنے پر ہوتا ہے، گلاس کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے، بچے کوئی کام بھول جاتے ہیں اور کام نہیں کر پاتے وقت پر، اس پر ہوتا ہے. اگر بچے امتحان میں فیل ہو جائیں ان پر ہمیں افسوس ہوتا ہے. کسی دن گاہک کم آتے ہیں دکان پر تو پریشانی ہوتی ہے. کسی ٹائم روزی میں ذرا برکت سی محسوس نہیں ہوتی تو ہمیں ذہن کے اندر ٹینشن پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے. لیکن اس قسم کی چیزوں پہ نو ٹینشن، ہم کوئی ٹینشن نہیں لیتے. اخروی معاملات میں تو بالکل ہم ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسے کسی فرشتے نے آ کے کم از کم ہمارے گھر کے اندر یہ خبر دے دی ہے کہ آپ سب بالکل مطمئن رہیں، کتنے مرضی گناہ کریں آپ لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. پورا محلہ گرفت میں آ سکتا ہے لیکن آپ جیسے ہی قبور سے نکلیں گے سیدھے آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اتنا مطمئن تو وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو اس طرح کے اللہ کے وعدے حاصل ہو چکے ہوں. تو آخر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر کسی عذاب کے جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھا دے؟ سوائے خوش فہمی، خوابوں کی دنیا میں رہنا، اپنے بارے میں غلط فہمیوں کے اندر مبتلا رہنا، یا غفلت ہے، شیطان کی اطاعت ہے، نفس کی وسوسوں کو قبول کرنا ہے. ان چیزوں کے اندر گم رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح راستہ تلاش نہیں کر پاتے ہیں. لہٰذا میں اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کی خدمت پہ گزارش کرتا ہوں جو جان بوجھ کر نماز قضا کرتے ہیں، اور ان کی بھی کہ جو کہتے ہیں اٹھنے کا میرا ارادہ ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا ہوں. اچھا کتنے عرصے سے نہیں اٹھ پاتے؟ 2 سال ہو گئے. ارے 2 سال! اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے گا اس کو روزانہ 1000 روپے ملیں گے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی مسجدیں کتنی بھری ہوں گی. صبح اتنا رش ہوگا گلیوں کے اندر جتنا کبھی آپ نے دن میں اور شام کے ٹائم بھی نہیں دیکھا ہوگا. سارے جا رہے ہیں مزے ہرے نہیں جی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. 1000 روپے کا سوال ہے، مہینے کے 30,000. تو ابھی جب مادی اشیاء کا اعلان ہو جائے تو فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو سب کے سب اٹھ جائے اور گھر والوں کو بیدار کیا جائے. اب نہ بیٹے کی اذیت اور تکلیف پیش نظر ہے، نہ اس کی رات کی ڈیوٹی ہمارے سامنے ہوگی، نہ وہ خاتون اپنے سارے دن کی تھکی ہاری میں سوئی ہوں جیسے کہتی نہیں میں تو تھکی ہاری سوئی تھی آنکھ نہیں کھلی، وہ تھکے ہارے پن کو بھی نظر انداز کرے گی. آنکھ کسی دن نہیں کھلے گی تو بہت ہی پچھتائیں گے، ہو آج تو 1000 روپے نکل گئے. اور اہتمام کے لیے پڑوسیوں سے منتیں کی جائیں گی کہ دیکھو بھائی آپ تو اٹھتے ہی ہیں، ذرا دروازہ بجا دیجیے گا جب جانے لگے. یا پھر بڑا سا ایک الارم خرید کے لائیں گے، اس الارم کو لگایا جائے گا کہ نہیں بھائی صبح آنکھ کھلنی چاہیے. تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ دنیا کی مادی شے اگر سامنے آ جائے 1000 روپے لی تو اس کے لیے انسان کس قدر اہتمام کرنے کے لیے تیار ہوگا. ہم اپنے نفس سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا بے فکر رہے استاد، میں اٹھاؤں گا آپ کو، بے فکر رہے، آپ گھیری دن سوئے یہ فقیر جاگ رہا ہوگا. تو نفس ہمارا تیار ہو جائے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول انعامات ذکر فرمائے یا عذابات کا ذکر کرے، نہ نفس کو کوئی فکر ہوتی ہے نہ ہمیں ہوتی ہے، اور ہم شیطان کی اطاعت پر مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے خصوصاً میں جو گھر کے سرپرست ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. چاہے تو بچوں کو بے نمازی پن کا عادی بنا دے، گالیوں کا عادی بنا دے، انہیں تخریب کاریوں کا عادی بنا دے، نفس شیطان کی اطاعت کا عادی بنا دے، اللہ کا نافرمان اور پکا مجرم بنا دے، آپ کے ہاتھ میں. اور چاہے تو نفس شیطانی گرفت سے نکالے، انہیں اچھا بنائے، پاکیزہ بنائے، نیک بنائے، اپنے بچوں کو دین کے راہ پہ لگائیں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو اللہ کا پیارا بنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکات کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بنائیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کیا کرنا چاہیے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پہلا آپشن اختیار کروں گا، میں خود اپنے بچوں کو غفلت کی طرف لے کر جاؤں گا، بے راہ روی کی طرف، ان کے جرائم پہ پردہ ڈالوں گا، بلکہ حوصلہ افزائی کروں گا، جرموں پہ میں گرفت نہیں کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں. اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو پھر سوچئے یہ آپ اپنے اولاد کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں کہ دشمنی کر رہے ہیں، اور کیا ایسا کرنا چاہیے. اور جو سیکنڈ آپشن ہے کیا وہ اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا والا نہیں ہے،
کیا اس میں آپ کی اولاد کو موت کے وقت قبر میں بروز قیامت اور پھر جنت میں جا کر کی راحتیں حاصل نہیں ہوں گی؟ اور کیا اس کی برکات آپ دنیا میں نہیں سمیٹیں گے، پورا گھر نہیں سمیٹے گا؟ تو کیوں ہم جان بوجھ کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں؟ سب چیزیں معلوم ہیں، سب چیزیں جانتے ہیں، لیکن غفلت ہم نہیں چھوڑتے ہیں. اس لیے ہمت کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنا کہ یار اتنا عرصہ ہم نے گزار لیا، کیا میرا گھر کا ماحول بنے گا، یہی ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے. آپ گھر میں پہلے کیسے تھے کیسے نہیں، نئے سرے سے آپ کوشش کریں. سمجھے آج ہم پیدا ہوئے ہیں، بس اللہ نے آج ہمیں پیدا کیا، اب مجھے اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے. تو ہمت کریں گے تو انشاءاللہ بنے گا. اور اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے، اپنے ماضی کو دیکھتے رہیں گے کہ اب میں کس منہ سے اپنے بچوں کو کہوں، کس منہ سے اپنی بیوی کو کہوں، کیسے اپنے گھر میں ماحول بناؤں، اور آپ کم ہمتی کا شکار ہوتے رہیں گے، کبھی بھی ماحول نہیں بنے گا. ہمت کریں اور کوشش کریں، ابتدا تو کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو توفیق اور ہمت دے کر ابتدا کروا دیتا ہے اور پھر اس کے لیے امداد کے دروازے کھول دیتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، الحمدللہ میری تو چونکہ تبلیغ کی عمر ہے، ایک طویل عمر ہے جس میں میں نے تبلیغ کی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے خاندان چینج ہو گئے. پہلے جو مطلب دین کا نام سن کر بیزار ہوتے تھے، آج ان کو آپ دیکھ لیں تو ان کے گھر میں ماشاءاللہ دین سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا. اس لیے ہمت کرنے سے ہوتا ہے. آدمی ذہن بنا لیتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال نماز کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے. جو حفاظ کرام ہے ان سے گزارش ہے کہ قرآن کو حفظ کریں تو پھر اس کی حفاظت بھی کریں. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آخرت میں انعام بے عمل حافظ کے لیے نہیں ہے، باعمل حافظ قرآن کے لیے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو فضیلت ہے وہ باعمل حافظ قرآن کے لیے ہے. بے عملی کی تصویر نہ بنے کہ صرف آپ نے قرآن حفظ کر لیا تو آپ سوچا کہ اب اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا پوچھے گا، نہ لڑکیوں کو چھیڑنے کے بارے میں میری گرفت ہوگی، نہ علم دین سے دور رہنے کے بارے میں، نہ میں داڑھی رکھوں نہ رکھوں اس کے بارے میں کوئی گرفت ہوگی، اب میں شتر بے مہار بن سکتا ہوں. غلط ہے. انبیاء علیہم السلام جب شرعی احکام سے روح گردانی نہ کریں، صحابہ کرام نہ کریں، اولیاء عظام نہ کریں، تو آپ صرف حافظ قرآن ہو کر کیسے اپنے آپ کو مستثنی سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس کی ہمت کریں اور علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہو. اگلے